نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق اور اس کا نظام چلانے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ خلق بھی اسی کا ہے، یعنی مخلوقات سب اسی نے پیدا کی ہیں، اور امر یعنی ان کا نظام بھی اسی کی طرف سے آیا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے لیے نظام شریعت اسی مالک نے نازل کی ہے۔ لہذا اس امر شریعت پر عمل کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں کے سامنے مت جھکو۔ اس حوالے سے جن قوموں نے اللہ کی اس امر شریعت کا انکار کیا اور سرکشی اور طغیانی کا راستہ، فساد کا راستہ اور غیر اللہ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا، تو وہ قومیں دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ اس حوالے سے 6 واقعات قرآن نے یہاں ذکر کیے ہیں، جن میں سے 2 کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، قوم نوح اور قوم عاد۔ اب یہ تیسرا واقعہ قوم صالح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم ثمود شام اور مکہ کے درمیان ان کی وادیاں تھیں، وادی القرا کے نام سے، اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ الحجر بھی کہا گیا ہے۔ حجر کے مقام پر یہ جو قوم آباد تھی، اور ان کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہے۔ قوم عاد جب تباہ برباد ہو گئی تو اس کے بعد یہ قوم، اس کو اللہ نے دنیا کے اندر ترقی عطا فرمائی، دنیا کے اندر خوشحالی سے نوازا، دنیا کے اندر ایک ان کی عظمت تھی، اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے صالح علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث کیا۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں کل بھی جیسے بات میں نے سمجھائی تھی، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم، اور یہ قوم وہ ہے جو صالح علیہ السلام کے نظریے اور فکر اور دین کو ابھی قبول نہیں کی ہوئی، بلکہ ان میں سے اکثروں نے تو قبول کیا ہی نہیں ہے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن ان کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک نسل سے تعلق رکھتے
جغرافی اور خطے میں آباد ہیں۔ تو قوموں کا تعلق نسل سے ہوتا ہے، خطے سے ہوتا ہے، مذہب سے قوم کا تعلق نہیں ہوتا۔ مذہب سے ملتیں تو بنتی ہیں، قومیں در حقیقت ایک ہی خطے اور علاقے میں رہنے والی ایک ہی نسل سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں، اس سے قومیت وجود میں آتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی رسالت کی ایک دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ دلیل یہ مانگی کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو، اور وہ بھی گاون پیدا ہوتی بچہ جنم دے، پھر تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اس قوم کو یہ معجزہ دکھلایا کہ اونٹنی پیدا ہوئی، بہت ڈیل ڈول والی صحت مند اونٹنی، اور وہ گاون بھی تھی، پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ جنم دیا۔ اب صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ دیکھو، تم پر اللہ کے عذاب میں رکاوٹ یہ اونٹنی ہے، اگر تو تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو عذاب سے بچے رہو گے، اور اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو یاد رکھو وہی وقت تمہاری تباہی و بربادی کا ہوگا۔ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا چشمہ اور پانی پینے کے لیے ایک گھاٹ تھا، جہاں سے قوم خود بھی پانی پیتی تھی اور ان کے جانور بھی پانی پیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تقسیم کرو، ایک دن اس اونٹنی کے لیے رہنے دو اور ایک دن تم اور تمہارے جانور پانی پیئے۔ جس دن یہ اونٹنی کی باری ہوگی اس دن تم اونٹنی کا دودھ پینا، یہ دودھ تمہیں وافر مقدار میں دے گی، تمہیں سیراب کر دے گی۔ اس دن تم نے پانی نہیں پینا، اس کو نہیں نقصان پہنچانا، اور اسی طرح یہ جہاں چرتی ہے یہ اس کو چرنے دینا ہے، اس کو راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی تم نے۔ یہ جانوروں کو چھوڑنے کا طریقہ کار قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، عربوں کے ہاں بھی تھا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، وہ بہت سارے جانور اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی جانوروں کو اپنے بتوں کے نام چھوڑنے کا رواج موجود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اس اونٹنی کو چھوڑا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا ہم نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی تم نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی، اس کو قتل نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا۔ قرآن نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا ہے، مختلف مقامات پر جہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں اس ناقۃ اللہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہاں بھی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، دیکھو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح بینہ اور حجت آ چکی ہے، ایک دلیل آ چکی ہے میری نبوت کی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہم نے اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دی ہے۔ لکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے آیت اور دلیل ہے، نشانی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہذا اب میرا حکم یہ مانو کہ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے پھرتی رہے، تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گی، خوب دودھ تمہیں سیراب کریں گے، اور تمہارے عذاب میں یہ رکاوٹ ہے، یہ گویا تمہارا عذاب جو تم نے کرپشن سے، لوگوں کے ظلم سے زمینیں ہتھیار لیتے ہو، یا اسی طرح لوگوں کے پانیوں پہ قبضے کر لیتے ہو، یہ اس تمہارے میل کو چیل کو خود کھا کر تمہیں عذاب سے بچا دیتی ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں تکلیف پہنچانی، وگرنہ اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، وہ جو تم اپنے غلط کام کر رہے ہو اس کی سزا کا پھر خمیازہ تم پر آئے گا۔ اس کو کچھ نقصان ولا تمسوھا بسوء، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، وگرنہ فیأخذکم عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، سخت قسم کی سزا پھر تمہیں ملے گی۔ اور دوسرا سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہے قوم عاد، کچھ عرصہ پہلے قوم عاد کی تباہی ہو چکی، تم ان سے بھی سبق سیکھو کہ اللہ نے اس قوم کو بھی کس طرح تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا تمہیں خلیفہ اور جانشین بنایا۔ پہلے قوم عاد دنیا میں آباد تھی،
اور اس نے بڑے اپنے دنیا کے تمدن اور دنیا کے لام و لعاب میں ید طولہ حاصل کیا ہوا تھا، اور وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس اللہ نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے۔ قوم عاد اور قوم صالح دونوں یہ قومیں جو تھیں، یہ قوم سمود اور قوم عاد، یہ دونوں عرب کی ہی علاقے کے ارد گرد آباد تھی، اور اہل عرب ان کو جانتے تھے، بلکہ ان کی آبادیاں عرب کے احاطہ ہی میں شمار ہوتی۔ وہ یمن میں قوم عاد، یہ یمن کا علاقہ جو ہے یہاں پر قوم عاد جو ہے وہ آباد تھی، اور اس طرح یہ شام کا جو علاقہ ہے یہاں قوم یہ صالح آباد تھی، قوم سمود آباد تھی، اور یہاں یہ سارے مکہ کے تاجر بھی یمن کے اور شام کے سفر اکثر کرتے رہتے تھے تجارت کی غرض سے، ان کا گزر یہیں سے ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ تبوک میں سنہ 9 ہجری میں جاتے ہوئے جب قوم سمود کی بستیوں سے آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک دستہ پہلے آگے روانہ ہوتا تھا، اور وہ جب یہاں پہنچا جہاں قوم سمود آباد تھی تو انہوں نے خیمے لگا دیے، اور آنے والے اس قافلے کے لیے اور وہ جو فوجی دستہ تھا اس کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، ہنڈیاں چڑھا دی، اور اسی طرح آٹا گوندھ دیا کہ روٹیاں بنائی جائیں، اور ان کا آ رہا ہے فوجی قافلہ تو ان کو کھلانا پلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ایک قوم کو تباہ و برباد کیا، اس پر عذاب نازل کیا ہے، یہاں تو نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایسا کیا کہ فرمایا کہ جو کچھ آٹا گوندا ہوا ہے وہ آٹا سارا اونٹوں کو کھلا دو، اور ہڈیوں کا اور پانی شانی آپ نے گروا دیا، اور فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزرو، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ کہیں ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ بعض صحابہ وہ ان کے حجر کے جو کھنڈرات تھے، مکانات تھے، ان کو دیکھنے کے لیے چل پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع فرمایا کہ دیکھو اس قوم پر عذاب آیا ہے، گھروں میں تم مت جاؤ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، مبادا کہ کہیں تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ، یہاں سے نکلو۔ تو جو ایسے نشانی عبرت ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ اس طرح غفلت کے ساتھ وہاں جانا عبرت کے طور پر تو کسی درجے میں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے بھی انسان کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، اور اس سے عبرت اور سبق لیتے ہوئے گزر جانا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں قوم عاد کے بعد اس زمین میں اللہ نے تمہیں آباد کیا ہے، اور تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم کھلے میدان جو ہیں ان میں بھی گھر بناتے ہو، اور اسی طرح پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی کیا بناتے ہو، گھر بناتے ہو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ سہول سہل کی جمع ہے، سہل کہتے ہیں ہموار زمین کو، یہ میدانی زمین، کہ وہاں اس میں بھی تم اپنے لیے قصور اور محل بنا لیتے ہو، اور اسی طرح جو ہے پہاڑوں میں بھی تم اپنا گھر بنا لیتے ہو، پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر، اور اس طرح پہاڑوں کو تراش کر ان کو بھی گھر کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی تم پر مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اس کا فن دیا، علم دیا، اور اس کے لیے سہولیات پیدا کی ہیں کہ اس طریقے سے تم اپنے لیے رہائشیں بناتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ کی یہ نعمتیں یاد کرو، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی یہ تم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ کسی قوم کو اللہ معاشی خوشحالی دے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اس قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کی ان احسانات کو یاد کرو، اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ملک میں فسادی بن کر مت پھرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم فساد میں برپا کرتی تھی، قتل و غارت گیری، بد امنی اور اس طرح کرپشن، چوری ڈکیتی، جس طرح کا فساد ملک میں پھیلانے کے جو طریقہ کار تھے وہ بھی اس قوم کا، جہاں یہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش میں مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، وہاں دوسری بد اخلاقی یہ تھی کہ یہ چوری ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتوں میں بھی قوم مبتلا اور ملوث تھی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، گزشتہ قوموں کی طرح اس قوم کے بھی جو سردار تھے، وڈیرے تھے، جو در حقیقت ان جرائم کی پشت پناہی کرتے تھے، جن کی چتراہٹیں قائم ہی اس بنیاد پر تھی، وہ کہنے لگے، ان کا قرآن نے ذکر کیا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، وہ ان کمزور لوگوں کو جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا،
وہ ایمان والی چھوٹی سی جماعت جن کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں تھی، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جو ان کے سردار اور ملک تھے، جو مترف تھے، وہ کہتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومی، ان کی قوم کے وہ لوگ جو زبردستی بڑے بنے ہوئے سردار تھے، وہ کہنے لگے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، انہی کے جو ایمان والے تھے، جو حضرت صالح کے صحابہ تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، اور کمزور ان کو بنا دیا گیا تھا، ان کے وسائل کو لوٹ لیا گیا تھا، ان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ استضعفوا، استضعاف کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کسی کو کمزور نہیں پیدا کیا، لیکن اس کو کمزور کر دیا جائے۔ وہ ایک طاقتور طبقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کمزور محنت کرنے والے طبقے کے اوپر ٹیکس لگا دیتا ہے، اس کے وسائل کو مختلف طریقوں سے لوٹ لیتا ہے۔ جیسے آج آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو بنیادی وسائل سے معروف ہے، ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے تو سارے انسان، ساری اللہ کی مخلوق ہے، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کائنات کے اندر وسائل پیدا کیے ہیں۔ انسان تو کیا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا ایک چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے زمین میں نہ پیدا کر دیا ہو۔ اللہ نے تو ہر مخلوق کا، ہر ایک انسان کا رزق وسیع پیدا کیا ہے، لیکن اس رزق پر قبضہ کر لیتا ہے وقت کا اشرافیہ، وقت کا ملا، وقت کا چودھری وڈیرا حکمران، اور بیچارہ جو طبقہ کمزور ہو جاتا ہے کہ ان وسائل تک اس کی رسائی نہیں ہونے دیتے، ان وسائل سے وہ فائدہ اٹھانے نہیں دیتے اس کمزور طبقے کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دن بدن کیا تنزل میں چلا جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس طرح بد اخلاقیوں میں، جرائم میں استعمال کرتا ہے وہ چودھری اور وڈیرا۔ آپ کبھی حکمران اور اشرافیہ اور یہاں کی بیوروکریسی اور یہ سارے آپ کے ملک کے وسائل پر قابل ہیں، خود بھی اس سے مال مفت دل بے رحم کی طرح ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بیرونی طاقتوں میں، بیرونی ممالک میں منتقل کرتے ہیں، اور بیچارہ کمزور طبقہ وہ نان شبینے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھو، یہ بندے جو اللہ نے اس دنیا میں ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے کہ وہ دنیا میں عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، دنیا میں لوگوں کے مسائل حل کریں، یہ ذمہ داری تو ان کی تھی، حکمرانوں کی تھی، لیکن انہوں نے بجائے مسائل حل کرنے کے اور خرابیاں پیدا کی، فساد پیدا کیا۔ جیسے قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ ملا کیا کہتے ہیں کمزور لوگوں سے، کیا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، جانتے ہو کہ صالح واقعی اس کے رب کا رسول ہے، تم نے مان لیا ہے، تمہیں اس بات کا علم اور یقین ہے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو آگے سے جرت مند وہ مومن چاہے کمزور تھے لیکن ان کے اندر ایمان کی جرت تھی، دلیری تھی، وہ کہتے ہیں ہاں ہم جو کچھ صالح علیہ السلام شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے امر شریعت کو تسلیم کیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والا کمزور طبقہ تھا، زیادہ تر وہی لوگ تھے، چند ایک تھے جو صاحب حیثیت بھی تھے لیکن زیادہ تر وہ کمزور تھے۔ وہ واقعہ اور حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہرقل کو جب آپ نے خط لکھا اور ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی سوال کیا کہ ان کی اتباع کرنے والے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، ضعفاء ام اشراف ہو، کہ وہ جنہوں نے ان کی بات مانی ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو کہا بل ضعفاؤنا، ابو سفیان نے کہا نہیں، ہمارے جو کمزور لوگ ہیں نا وہ ان کے زیادہ تر پیروکار ہیں۔ فرمایا کذالک اتباع الرسل، ہمیشہ رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کمزور طبقہ، اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کمزور طبقہ پیغمبروں پر کیوں ایمان لاتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کمزوروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس میں ان کے مددگار اور سپورٹر بنتے ہیں۔ تو اس لیے کمزور طبقہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہماری حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہی فائدے کی، ہر ایک پیغمبر کہتے ہیں ہم تمہاری خیر خواہ ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، جیسے کہ حضرت صالح نے بھی کہا، پیچھے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر ہوا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ
अना नासिहुन अमीन, हम तुम्हारे लिए अना लकुम नासिहुन, हम तुम्हारी खैर खा हैं, तुम्हारी हमदर्दी हमारे पेश नज़र है। तो इसलिए वो कमज़ोर तबका उनकी बात मानता है, उनके पीछे चलता है, और ताकतवर क्योंकि उनके मफादात का टकराव होता है इसलिए वो मुखालिफ हो जाते हैं। तो यहाँ वही ताकतवर कहने लगे कमज़ोरों से, अतअलमून अन्ना सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिहिम, उन्होंने कहा क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया, जो मगरूर और मुतकब्बिर थे, वो क्या कहने लगे, इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, बेशक जो जिस पर तुम ईमान लाए हो, जिसको तुम मान रहे हो हमारे शरीयत को, हम उसका इनकार करते हैं, हम नहीं मानते, हम तो नहीं मानने वाले। अब दूसरी तरफ जो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की का मोजज़ा था, जो इस कौम की ऊपर अल्लाह के अज़ाब में आने वाली रुकावट थी, ऊँटनी, जिसके बारे में कहा था सालेह अलैहिस्सलाम ने मुतनब्बे और ख़बरदार करते हुए कि ख़बरदार, ये बम फट गया तो फिर तुम बच नहीं सकोगे, ये बम है, ये इस ऊँटनी को तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचाना, अगर इसको तुमने कत्ल किया तो समझो तुम्हारी हलाकत और तबाही और बर्बादी शुरू हो गई। तो उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। कुरान कहते हैं फ़अक़रू नाक़ा, उन्होंने कत्ल कर दिया ऊँटनी को, वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, और अपने रब के हुक्म से उन्होंने तजावुज़ किया। वक़ालू या सालिह, सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि कहने लगे या सालिह इतना बिमा ताइदुना, ऐ सालिह लिया हमारे पास वो अज़ाब जिसका तू हमसे वादा करता है, जो हमें जिससे हमें डराता है, कुन्त मिनल मुरसलीन, अगर वाकई तू रसूल है तो जिस अज़ाब से तू हमें डरा रहा है वो लेकर आ। इस कौम के उबाश किस्म के लोग और वो ख़वातीन हैं जो कि उबाश किस्म की थी, उन्होंने उन नौजवानों को बरंगेज़ा किया कि ये क्या हमारे मवेशियों के लिए रुकावटें हैं, हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे, तुम इनको कत्ल कर दो। बाहर के पूरी कौम ने प्लानिंग बनाई हैं, तारीख़ में वाक़यात मुख्तलिफ आते हैं, उनकी तफसील का वक़्त नहीं है। बाहर के पूरी कौम के लोगों ने प्लानिंग बनाई, उसमें औरतें भी शामिल थीं, जवान भी शामिल थे, उसमें मर्द और मुतकब्बिरीन तो शामिल थे ही, इन सब ने मिलकर ऊँटनी वो पहाड़ की तरफ से आती, अपनी जगह से आती, खेतों से चरती, फिर वापस चली जाती थी। उसके निकलने का आने का एक वक़्त मखसूस था, उस वक़्त में वो निकलती थी। तो इन्होंने रास्ते में बैठ गए, ऊँटनी को जो ही वहाँ पहुँची उसको कत्ल कर दिया, उसके खोंचे काट दी। जब खोंचे और पाँव काट दिए जाएँ तो ज़ाहिर है खून सारा बहने लग पड़ता है। अब यही वो था, हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ऊँटनी दर हकीकत उनके उन गुनाहों को अपने अंदर जज़ब कर रही थी, जिसकी वजह से वो अज़ाब से बचे हुए थे। अब जो ही इन्होंने काट दिया तो वो गुनाह इनके अब इनकी तबाही और बर्बादी का बाइस बन गए, वही इनके अज़ाब का बाइस बन गए। फिर क्या हुआ, कुरान मजीद में उसका जिक्र किया, फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा, फिर उनको एक रजफ़ा ने पकड़ लिया। रजफ़ा एक बहुत ही कड़कदार सख्त आवाज़, जैसे कि बादल बाज़ दफ़ा गरजते हैं ना तो एक आवाज़ आती है और नाक, ये तो मामूली होती है, लेकिन वो एक ऐसी सख्त आवाज़ थी रजफ़ा कि कड़क की आवाज़ थी कि उनके कलेजे फट गए। 3 दिन के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अब अल्टीमेटम दे दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद तुम्हारा नाम सफ़ेस्ती से मिट जाएगा। चुनांचे ये बुध के दिन वाक़या पेश आया और जुमरात को उनके चेहरे ज़र्द और जुमे को उनके चेहरे सियाह, और इसी तरह हफ्ते वाले दिन जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई, और इतवार को वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा, तो उनको एक रजफ़ा ने पकड़ा, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, ऊपर से रजफ़ा थी और नीचे से ज़लज़ला था, जिसकी वजह से उनके घर उनके ऊपर ही ढेर हो गए। और कुरान ने कहा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े थे, घर से निकलने का उन्हें मौका नहीं मिला, उनके कलेजे भी फटे, घर भी उनके ऊपर गिरे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम की इस तबाही और बर्बादी को देखा, फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौम, तो उनसे अलग होकर मुखातब करते हुए कहने लगे, ऐ मेरी कौम, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुँचाया, व नसहतु लकुम, मैंने तुम्हारी बड़ी खैर खाही की। पैगम्बर से बड़ा खैर खा कोई नहीं होता, हर पैगम्बर ने
اپنی اس خیر خواہی کا اظہار بھی کیا کہ میں تمہارا ہمدرد تھا، میں نے بڑی تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تمہارا اب یہ تھا کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، جو حقیقی خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں وہ تو تمہیں اچھے نہیں لگتے، جھوٹے لیڈروں مکار لوگوں کے پیچھے تم دوڑتے ہو، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، خیر خواہوں کو تم نے پسند نہیں کیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد انہیں مخاطب بنایا، یا یہ کہ جب ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا تھا، جب ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا 3 دن کا، اس وقت ان کو مخاطب بنایا۔ تو ہلاکت کے بعد اگر خطاب ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ اب ان کے اوپر افسوس اور حسرت کرتے ہوئے یہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور ساتھ اپنی قوم کو مخاطب بناتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 3 دن جب فتح حاصل کر لی، پھر 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور راستے میں وہ جو بدر کا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مشرکین مکہ کو پڑا ہوا دیکھا تو ان کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں فلاں، تم میری قوم کے لوگ تھے، لیکن بدترین وہ تھے کہ تم نے اپنی قوم کے پیغمبر کا انکار کیا، اس سے دشمنی کی، اس کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اسی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تم نے میری قوم، میرے رشتہ دار، میرے ہو کر تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، دوسروں نے مجھے پناہ دی، دوسروں نے میرے اوپر ایمان لے آئے، مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسی طرح دوسرے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، تو آپ نے فرمایا تم بدترین قوم تھے، بدترین رشتہ دار تھے کہ اپنی خیر خواہ، ہمدرد، اپنی خاندان، اپنی قوم کے پیغمبر کا تم نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کو جس طرح یہ بات مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ سن بھی رہے ہیں، فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جیسے تم سن رہے ہو اس طرح یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی سخت نہیں رکھتے۔ تو اس طریقے سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کی امر شریعت کا انکار کرتی ہیں، اور صرف نہ انکار کرتی ہیں بلکہ اس ضد میں، عناد میں آ کر امر شریعت والوں کی مخالف ہو جاتی ہیں، انہیں تکلیف پہنچانے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے کا طریقہ اور وتیرہ بنا دیتی ہیں، تو پھر آخر جب ان کے جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسی قوموں کو نشان عبرت بناتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے قرآن مقدس پر عمل کرنے کی